فقد قال الصادق علیہ السلام الا ان الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما ننظر صلوات۔ گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں ترک حج واجب کے عنوان سے حدیث مبارکہ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آج حضرت صادق علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے ایک انتہائی خطرناک نتیجہ بتایا ہے حج کو ترک کرنے کا۔ راوی ہیں ابو بصیر، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو کہ آگاہ رہنا تحقیق اگر لوگوں نے اس گھر کا حج ترک کر دیا تو ان پر عذاب نازل ہوگا، وما ننظر، اور انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بہت سے ایسے احکام ہیں، ایسے کام ہیں جن کے انجام دینے سے ایسے کام جن کے انجام دینے سے انسان کی گرفت اور مواخذہ میں رحیم و کریم مالک تیزی فرماتا ہے۔ اس موضوع پہ بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں انسان دیکھ کر جاتا ہے۔ ان میں سے جو سر فہرست کام ہے وہ ہے جھوٹی قسم۔ جب کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک اس جرم کا، اس گناہ کا جو بھی مواخذہ ہے، جو بھی باز پرس ہے، جو بھی سزا ہے، وہ اسے دنیا میں ہی اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ یعنی آخرت کی اس محکمہ الہی اور اللہ کی اس عدالت کے لگائے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث مبارک سے یہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر لوگ اس گھر کا حج چھوڑ دیں تو ان پر عذاب نازل ہوگا، لنزل بهم العذاب وما ننظر، اور اس سلسلہ میں انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ وہ رحیم اور کریم مالک خالق گناہ کی پکڑ میں تیزی سے کام نہیں لیتا، مہلت دیتا ہے، اور ایک انتظار کی آپ کیفیت کر رہے تصور کریں اس بے نیاز کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کرے اور میں اس کا گناہ اسے معاف کروں۔ اور جب گناہگار اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے اور اپنے گناہ پہ پشیمان ہوتا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ
راضی ہوتا ہے جیسے کسی شخص کی انتہائی قیمتی چیز جو گم ہو گئی اسے ملتی ہے، چونکہ اسے اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ وہ جو شکوہ تھا 6 شکوے حق تعالیٰ کے، اس میں آخری شکوہ یہی تھا کہ میں نے تو جہنم کافروں کے لیے پیدا کی ہے، اور یہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ خود کو جہنم میں گرائیں۔ اور اسی مضمون کی ناج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت ہے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، دونوں عظیم شخصیات کو، اوصیکم بتقوی اللہ۔ وصیت شروع ہوتی ہے اس جملہ سے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَلَّا فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، اپنے اللہ کو یاد رکھنا، اس سے ڈرنا، اپنے پروردگار کے گھر کے سلسلہ میں، اس کے بیت کے سلسلہ میں، لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک اسے خالی نہ چھوڑنا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس گھر میں جائیں نہیں اور آپ سے وہ گھر خالی نظر آئے، یہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت نے بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُ، اگر اس گھر میں جانا چھوڑ دیا جائے، اس گھر کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں ماشاء اللہ، کیونکہ ہمارا ملک غریب ملک کہلاتا ہے، تو عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے پاس بین الاقوامی ڈگری ہے غربت کی، ہم کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت سے ایسے کھیتی باڑی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، 4-5 بھینسیں باندھی ہوتی ہیں اور پھر رونا رو رہے ہوتے ہیں ہم غریب ہیں۔ تو آج کل شاید بھینس بھی 2.5-3 لاکھ روپے کی ایک آتی ہوگی، 1.5-2 مربع زمین ہوتی ہے، اور غربت بھی رونا رویا جا رہا ہوتا ہے۔ اور حج کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اب تو حج کافی الحمدللہ مہنگا ہو گیا ہے، 12-14 لاکھ تک شاید پہنچ گیا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا گزر بسر صحیح ہو رہی ہے تو ابھی ہم غریب ہیں، ہم پہ حج واجب نہیں ہوا، غیر مستطیع ہیں۔ استطاعت کے لیے صحت کے اعتبار سے انسان وہ سفر کر سکتا ہو، اس میں طاقت ہو کہ وہاں وہ اعمال خود انجام دے سکتا ہو، اور مخارج کے اعتبار سے جو خرچہ ہے وہ، اور جو اس کے واجب النفقہ ہیں، جتنی مدت وہ گھر سے حج کے سلسلہ میں غائب رہے گا اتنی مدت کا ان کے پاس خرچہ ہو، اور واپسی پہ بھی اس کے پاس کچھ خرچہ ہو کہ دوبارہ وہ اپنے کاروبار کو سنبھالنے تک وہ چند دن گزار سکے۔ یہ استطاعت کہلاتی ہے۔ اس سے تعلق تو نہیں رکھتی یہ بات، لیکن اس کی وضاحت ضرور ہو سکتی ہے۔
جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو خمس واجب ہی نہیں ہوتا. کیوں جی؟ جو ہم کماتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں. کیونکہ وہ بچت کو سمجھتے ہیں کہ بینک میں ایک اماؤنٹ پڑی ہو تو اسے بچت کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. حالانکہ خمس جس بچت پہ لاگو ہوتا ہے، فرض کریں کہ ایک شخص مانگ کر روٹی کھاتا ہے. جب اس کا سال پورا ہونے لگا تھا، آخری دن اس کا سال تھا، تو وہ 2 روٹیاں مانگ کے لایا. ایک روٹی اس نے اس دن کھا لی اور دوسری روٹی اس نے صبح کے لیے رکھ لی. شام کو سال اس کا مکمل ہو جانا ہے، اس روٹی پہ بھی اسے خمس دینا پڑے گا، کیونکہ اب اس کا سال پورا ہو گیا ہے. وہ روٹی اس کی پچھلے سال کی بچت ہو گئی ہے. سمجھ آئی حضرات؟ یعنی اماؤنٹ کا پڑا ہونا ضروری نہیں ہے. آج ہے فرض کریں 27 تاریخ، تو آج سے میں نے سال شروع کر دیا. میری آج سے ملازمت شروع ہوئی تو خود بخود میرا سال شروع ہو گیا ہے. آئندہ سال 26 کی جب شام ہوگی، آپ کے پاس جو کچھ ہے اب وہ آپ کی بچت ہے، کیونکہ آپ نے سال کمایا، کھا لیا. گھر میں آپ کے جو راشن پڑا ہے، آپ 1 کلو دودھ لائے تھے، آدھا کلو جو ہے وہ کل ہی استعمال کر لیا، آدھا کلو صبح کے ناشتے کے لیے رکھے. اس آدھے کلو کا خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا سال کمپلیٹ ہو گیا. تو جب ہمارا سال ختم ہوتا ہے، ہمارے گھر میں راشن بھی نہیں پڑا ہوتا. میں نے ایک وہ پین خریدا، آدھا اس کی صحیح استعمال ہوئی تھی، آدھی رہتی تھی، میرا سال مکمل ہو گیا. جب وہ رہ گئی ہے اس کو خمس دینا پڑے گا. چکی ثابت کی چلی ہوئی تھی، تھوڑی سی رہتی تھی، سال مکمل ہو گیا، اس کو خمس دینا پڑے گا، چونکہ وہ آپ کی بچت ہو گئی ہے. شریعت اسے بچت کہتی ہے، وہ نہیں کہتی جو اکاؤنٹ میں آپ دکھا سکیں صاحب دیکھیں ہمارے اکاؤنٹ میں تو کچھ آیا ہی نہیں. آپ کی تنخواہ غلطی سے 10 دن لیٹ ملی اور وہ سال کا آخری دن تھا جس دن تنخواہ ملی. شام ہوئی، سال آپ کا مکمل ہو گیا، تنخواہ جیب میں، پوری تنخواہ پہ خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا سال مکمل ہو گیا ہے. صبح سے نیا سال شروع ہو گیا ہے. تکلیف ہوتی ہے تب بھی حکم یہی ہے. آپ میرے خلاف جلوس نکالے تب بھی حکم یہی ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. کوئی میرے باپ کے شعر نہیں ہے کہ ان میں ترمیم کر دوں گا کہ یہ لفظ جو ہے نا اردو میں ثقیل ہو گیا ہے. میں نے آج کمانا شروع کیا، میں نے آج کاروبار شروع کیا، یہ سال کا پہلا دن ہو گیا ہے. آئندہ سال 1 دن پہلے کی جو شام ہے میرا سال مکمل ہو گیا. میں نے جو خرچ کرنا تھا کر لیا، سال خرچ کر کے گزارا ہے نا. تو اب جو کچھ ہے سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے تو کوئی آسان سا مذہب تلاش کر لیں. میں جب کہتا ہوں نا یہ شیعہ جو ہے یہ تو بڑا خرچے والا مذہب ہے تو لوگ ہنستے ہیں. لہذا خمس ایک ایسی چیز ہے جس سے مانگنے والا جان نہیں چھڑا سکتا. ہم لوگ تو کماتے ہیں، ہم کیسے مریض جمع ہو گئے؟ جس سے پوچھو خمس دیتے ہو، نہیں جی بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں بچتا تب ہے کہ بندے کی ہر سال 5-7 کوٹھیاں گلبرگ میں خریدے پھر بچتا ہے. آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں وہ آخری دن جتنے پیسے پڑے ہیں نا، 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 5 پیسے ہیں، خمس لگ گیا. اور اگر آپ دھڑلے والے شیعہ ہیں، یعنی طاقتور شیعہ جنہیں کوئی مولوی مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا، کچھ ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ انہیں مولوی مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ بس آپ کے نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں کہنا ہے. آپ ایسے طاقتور ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنا مال کھائے جا رہے ہیں، خمس والوں کا مال آپ کے مال میں بڑھ رہا ہے. ایک دن اس گھر میں آپ کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، آپ کا ننگا وجود اپنا ہے، باقی سارا خمس والوں کا ہو گیا ہے. آپ کے رونے پیٹنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا.
یہ کوئی دنیاوی عدالت ہے یا دیوانی قانون ہے کہ 200 روپے قسم کھانے والوں کو دیں گے، وہ جائے گا وہاں جھوٹی قسم کھا کے آ جائے گا، میری جان چھوٹ گئی؟ یہ اللہ کے احکام ہیں، آپ ہیر پھیر کے نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ وہ لطیفہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، بڑا دلچسپ لطیفہ ہے۔ قم جو ہے نا وہ تقریباً سرگود جتنا گرم شہر ہے، تو ایران کے جو ٹھنڈے علاقے کے طالب علم آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کے، اپنے چھٹیوں میں اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ قوم کے ساتھ ہی کوئی 40-50 کلومیٹر ایک قصبہ ہے وشنوے، وہاں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جو اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے وہاں گرمیوں کے لیے 2, 4, 10 دن کے لیے وشنوے چلے جاتے ہیں۔ تو شاید اگر گل بیگانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی وہاں آیا۔ ظاہر ہے کہ علماء جب بھی کسی جگہ پہ وہاں ہوتے ہیں تو لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے، بوڑھا تھا، ایجڈ تھا، اس نے آگ کی خدمت میں عرض کی کہ آغا، انسان کی اپنی بہو سے شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی بیٹے کی بیوی سے؟ آقا نے فرمایا نمیشے نہیں ہو سکتی۔ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگا آقا وہ میں نے مسئلہ پوچھا تھا، شادی ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتی۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کہنے لگا آقا اصل مسئلہ یہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس علاقے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچی تھی اس سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، لیکن حسن اتفاق سے میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ خوبصورت عورت جو ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نمیشے، غصے سے۔ اب بندے کو آگے سے جلال آ گیا، پیرو والا جلال۔ اس نے غصے میں کہا آغا آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، میں نے کی ہے اور اتنی اچھی ہو گئی ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں شادی اس کی ہو گئی؟ یہ شریعت ہے، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی میری کیا دشمنی ہے کہ میں آپ کو مذہب کا پیغام دیتا ہوں؟ آپ کو غصہ مذہب پہ ہے، مجھ پہ تو نہیں ہے۔ مجھ پہ ہو تو پھر میری باتوں پہ بات کریں نا۔ ہر بندہ غصے میں ہے۔ بھائی کتنی دفعہ بتایا ہے یہاں، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یہ جمعے کا ٹائم میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو میں اس کے لیے آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی آپ کی طرح بالکل مجبور بندہ ہوں۔ مجھے تو چاہیے تقریر کرنے کی پونا گھنٹہ، ٹھیک ہے جی، اتنے میں تو جو ہے میری وہ ایسے دانت گرم ہونے لگتا ہے تو وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، سامنے گھڑی لگی ہے، تو مجھے تو پونا گھنٹہ چاہیے تھا کسی بات کو مکمل کروں، لیکن اب کیا کیا جائے، گنجائش ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ لہٰذا مجھ پہ غصے نہ ہوں۔ جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کے بنانے والوں پہ اپنا غصہ نکالیں، جائیں وہاں احتجاج کریں کہ جناب ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو بھائی میرا سوال ہے، اگر مشکل ہے تو کسی نے آپ کی منت کی ہے کہ آپ ضرور شیعہ رہیں؟ جو آسان مذہب لگتا ہے وہاں چلے جائیں۔ یہاں رہنا ہے تو ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ پھر اچھا ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، کربلا والوں نے شیعہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، ہوتے تو ہمیں بھی کرنی پڑتی تھی یا لانتیوں میں شمار ہو جاتے۔ لانتیوں سے بچنا چاہتے تو وہ سارا کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا۔ پھر کیا کرتے؟ بھائی مزاج بدلنے کی کوشش کریں۔ مذہب آپ کے مزاج کے تابع نہیں ہے، آپ نے مذہب کے تابع کرنا ہے اپنے مزاج کو۔ آپ زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ مذہب کچھ ہے، کھینچ کے جو ہے نا اسے اپنے تابع بنایا جائے، یہ روش غلط ہے، بنیادی طور پہ غلط ہے۔
ایک بندہ حکم الہی کی مخالفت کرتا ہے، نہیں انجام دیتا، جرم کر رہا ہے، لیکن یہ جرم ایسا ہے جسے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ایک ہے جو اس میں تحریف کرتا ہے، اللہ کے حکم میں گڑبڑ کرتا ہے، یہ نہ ماننے سے آگے کا جرم ہے، یہ اس آسانی سے معاف ہونے والا جرم نہیں ہے۔ میری بات پہ جس کو بھی اعتراض ہو وہ کسی حدیث یا آیت کا مجھے حوالہ دے۔ فلاں صاحب کو بڑا غصہ آ گیا تھا، میں نے صاحب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، میں نے تو اپنے عدالت الہی میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، میں نے تو اس کا سوچنا ہے کہ وہاں اس کی بارگاہ میں کیا عرض کر سکوں گا۔ نہ میری آپ کی دوستی ہے، نہ دشمنی، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، نہ مربوں کا کوئی مسئلہ ہے، نہ گاڑی کا کوئی لین دین ہے، کسی بندے کے میں نے پیسے دینے ہیں تو ہاتھ کھڑا کرے۔ میرا کس کے ساتھ جھگڑا ہے؟ میرا جھگڑا صرف یہ ہے کہ میں مذہب بیان کرتا ہوں جو آپ کو پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی پسند کی ترمیم کریں، مذہب میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ میری اتنی سی گزارش ہے، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں جس میں جرت ہے علمی، یہ میری تقریریں یہاں تک نہیں رہتی۔ دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک ہو جہاں یہ میرے جمعہ کا خطبہ نہ سنا جاتا ہو۔ حوضہ علمیہ قم میں سنا جاتا ہے، حوضہ علمیہ نجف میں سنا جاتا ہے، باقاعدہ ٹی وی پہ یہ سارا دکھایا جاتا ہے، لڑکے سارے طالب علم اکٹھے کر کے سنتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ اگر میں اتنی باتیں غلط کرتا ہوں، آپ تو چلو مجھ سے ڈرتے ہوں گے، ویسے میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ تو نہیں ڈرتے، تو وہ طالب علم تو مجھ سے نہیں نہ ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ تو آج تک مجھے تو کسی نے آج تک یہ میسج نہیں کیا ہے کہ وہ حدیث جو آپ نے پڑھی تھی ہمیں تو ملی نہیں ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی فلاں آیت کے خلاف ہو گئی تھی۔ تو مہربانی فرمائیں، یہ اگر کسی کو شوق ہے کہ میری سوچ میں ترمیم کرے گا تو یہ ایک محال کام کے لیے زور لگا رہا ہے۔ آپ نے مذہب کے مطابق اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، سمجھتے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو مذہب پسند آتا ہے وہ اختیار کر لیں۔ شیعہ اگر رہنا ہے تو ائمہ کی بات کو ماننا پڑا ہے، آپ کو غصہ آئے تب بھی، آپ خوش ہوں تب بھی، ان کے احکام کے سامنے کوئی اکڑ نہیں سکتا۔ زبان چلا سکتے ہیں، زبان انبیاء کے خلاف استعمال ہوا، ہمارے ایک استاد محترم تھے سید محمد کو قمری، مدرسہ حجتیہ ان کے نانا نے بنوایا تھا، آغا حجت کو قمری، تو بہت علمی شخصیت تھے، تو وہ بڑا ایک جملہ پیارا فرماتے تھے دوران درس، کیونکہ وہاں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو بھی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے کیا سکھانا ہے؟ ہمیں تو تربیت ہی یہ دی گئی ہے، میں جتنے تک حوزے میں پڑھتا رہا ہوں کوئی استاد حاضری نہیں لگاتا تھا، حاضری ہوتی ہی نہیں تھی، اپنی ذمہ داری سے وقت پہ پہنچنا ہوتا تھا، نہ استاد کی حاضری ہوتی تھی نہ شاگرد کی۔ استاد کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وقت پہ پہنچے، اور اگر کہیں چھٹی کرنی ہوتی تھی تو باقاعدہ وہاں اعلامیہ لگا ہوتا تھا کہ استاد کی یہ مجبوری بن گئی ہے، آج درس پہ نہیں آئیں گے۔ یعنی ہمیں تو خودکار سسٹم سکھایا گیا ہے، چیکنگ والا صرف کام امام وقت اور اللہ کا ہے بس۔ اور ایک زمانہ تھا حوزہ علمیہ نجف میں علماء حرام قرار دیتے تھے کسی طالب علم سے امتحان لینے کو، کہتے تھے اس طرح اس کی شخصیت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے، یہ اس کا اور امام زمانہ کا مسئلہ ہے، خود جا کے وہاں جواب دے گا، اسے نہیں پتا کہ کس کا مال کھا رہا ہے۔ میں بھی ایک ملازم ہوں امام زمانہ کا، وہ بھی ملازم ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو مولا جانے اور وہ جانے خود۔ کیا اگر مولا کسی گرفت کرنا چاہے ہم اور آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ نہ میرے سے کسی جھگڑا ہے نہ میرا کوئی تعلق والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس جو 2-3 دفعہ آتا ہے نا، میں اسے ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے تعلقات بنا رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کام نکلوانے ہیں تو میں بات پہ یا سفارش سے کام نہیں کرتا، ویسے آپ آنا چاہیں تو آئیں،
یعنی میں اپنے کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک بندہ جائے میرا سودا کر دے اور مولوی صاحب کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں, یہ کام میں کروا دوں گا, وہ وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے, میں نے وہ کام نہیں کرنا. مجھے پتہ لگ گیا کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ جائز کام ہو تب بھی میں نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. میں یہاں پارٹیاں بنانے نہیں آیا ہوں. جو بزرگ اور اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے, خداوند تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے, وہ جو لوگ آج 10 میرے پاس گئے تھے 2-3 دفعہ, تو ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یار آپ مولویوں کے عادی ہیں, میرا مزاج مولوی والا نہیں ہے, میں آ جاؤں تو آپ نے مجھے برداشت نہیں کرنا. کوئی آج سے میں یہ ایسا نہیں ہوں, میں خود بھی جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں برداشت کرتا. اس لیے میں بھی کسی سے تعلقات نہیں بنانا چاہتا کہ کیوں بندہ دکھی کرے, جس کو بندہ دیکھ ہی نہ سکتا ہو وہ بندے کے پاس بیٹھا ہو. تو میں یہ دکھ تکلیف کسی کو نہیں دیتا. میرا صرف آپ کا لنک واسطہ ہے دین اور مذہب کے نام پہ. میں طالب علم سے بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں, طالب علم کہتے میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے کبھی اس پہ سختی ہی نہیں کی, اس لیے کہ میں نے اس کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. میں ان طالب علموں کو سوٹی سے مارتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے, اور باقاعدگی سے ان کی توہین لگاتا ہوں. ایک کہتے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا, میرا اس کا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, میرا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. میرا تو ان لوگوں سے جھگڑا ہے جو چاہتے ہیں ہمیں مذہب چاہیے اور ہم نے موت سے آنکھیں ملانی ہے اور بے نیاز کریم مولا کی بارگاہ میں اپنے سوچ, اپنے کام, اپنی گفتگو کا جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. انہیں پھر میری باتیں تلخ لگیں یا اچھی لگیں, ان کو میری باتیں سننی پڑے گی, کیونکہ میں یہاں کوئی شعر و شاعری کرنے نہیں آتا, نہ کوئی اپنے باپ کے قصیدے پڑھنے آتا ہوں. شاید بہت سی اکثریت کو میرا نام اس مسجد میں ماشاءاللہ جب بھی میرا اعلان ہوتا ہے تو نوید الحسن کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ میرا نام نوید اصغر ہے. اب 24 سال مجھے ہونے والے ہیں, میں اتنا مشہور بندہ ہوں. مجھ سے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ میرا نام جانیں نہ جانیں, نام سے کیا ہوتا ہے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ کہیں میں نے بھی کوئی ایسا اقدام کیا ہو کہ ٹی وی پہ آؤں اور آگے آگے میں رابری کر رہا ہوں, 10 بندے میرے پیچھے ہوں, بندوقیں ہوں. مجھے یہ شوق ہی نہیں ہے. یہ کام کرنا ہوتا تو الحمدللہ میں جہاں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اس گھر میں بہت کچھ تھا, یہ ساری چودراہٹیں وہاں تھیں. میں ان کو قدموں کے نیچے روند کے آیا ہوں اس طرف. مجھے یہ اچھی چیزیں نہیں لگتی, مجھے چودراہٹ اچھی نہیں لگتی. سب اللہ کی مخلوق ہے اور ایک جیسے ہیں. میں چودھری فکر کے خلاف ہوں. دولت مند مجھے اچھے نہیں لگتے, غصہ آتا تب بھی, نہیں آتا تب بھی, کیونکہ ان کے اندر ایک سوچ کا انداز عجیب ہوتا ہے. ان کا اگر احترام کرو وہ سمجھتا ہے ایک چاپلوسی ہو رہی ہے. بھائی مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ میں اخلاص سے کسی کا احترام کروں, وہ سمجھ رہا ہو کہ مولوی میری چاپلوسی کر رہا ہے کہ مولوی نے کچھ پیسے ہتھیانے ہیں. تو میں پھر غریب بندے کی کیوں نہ کروں جو میری بات کو حقیقتاً سمجھ سکے. میری کسی سے کوئی دشمنی ہے, اسی طرح دوستی بھی کوئی نہیں ہے. میرے پاس صرف میرا ایک مذہب ہے, آپ میرے مذہب سے وفادار ہیں, میں آپ کا وفادار ہوں. میرا باپ بھی میرے مذہب سے وفادار نہیں ہوگا, احترام باپ کا کروں گا, لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں مذہب کے لیے, آپ کس بات کی مولی ہیں کہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں. میرے پاس اور کوئی دولت ہے ہی نہیں سی مذہب کے. میں نے زندگی بھر گالیاں مذہب کے لیے کھائی ہیں اور مذہب کے لیے کھانی ہیں. لہٰذا مہربانی فرمائیں یہ پریشر مجھے نہ دے. یہ پریشر ہمارے استاد کو فرمایا تھے سید محمد کوکمری کہ جب عوام نے سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کو نہیں چھوڑا, نہیں اعتراضات کیے, حضرت صدیقہ طاہرہ کو معاف نہیں کیا, امیر المومنین علیہ السلام کے کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی. آپ جب معاشرے میں جائیں گے آپ کس بات کی مولی ہے کہ آپ کو معاف کر دیں گے. میں ذہنی طور پہ ان سب چیزوں کے لیے آمادہ ہوتا ہوں. آپ نے مجھے کیا کرنا ہے. مجھے طالب علمی میں بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں کہتا تھا قبلہ اس طرف ہے, نقشہ دکھا رہا تھا, میز پہ ایسے پڑا تھا, تو وہ فرماتے نہیں آپ تو کافر ہے, میں آپ کی بات آپ کے کہنے پہ میں نقشہ بھی نہیں دیکھوں گا. میں کہتا تھا جی میں کافر ہوں, مسلمانوں میں سے چھوڑے, یہ نقشہ سامنے پڑے سے ایک دفعہ دیکھ تو لے. انہوں نے کہا جی آپ کے کہنے سے تو میں نے, یعنی میں جب
پہلے سے ہی کافر کہلوا چکا ہوں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ اس سے تو بڑا کوئی لقب نہیں ہے نا اس دنیا میں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہربانی فرما کے مذہب کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں پر مذہب کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. باقی ہم یہاں ہیں ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہیں گے. بارگاہ رب العزت میں مجھ سے رانا دعا ہے